نماز وطر کیسے پڑھیں، وطر پڑھنے کا مکمل طریقہ بتا دیں، اور آپ کس طریقے سے وطر پڑھتے ہیں یہ بھی بتا دیں۔ نیز اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کون سی دعا پڑھیں ربیہ کراچی سے۔ وطر کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جن میں مختلف طریقے وطر کے بیان کیے گئے ہیں۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ ہر طریقے سے وطر ادا ہو سکتی ہے، 3 رکعت بھی، 1 رکعت بھی، 1 سلام کے ساتھ بھی، 2 سلام کے ساتھ بھی۔ اور بعض علماء نے ان تمام احادیث میں تطبیق دی ہے کہ یہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے کہ، اور انہوں نے کہا کہ اصل تو وہ طریقہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، صحیح حدیث ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھتے تھے، لا یسلم الا فی آخرہن، صرف آخر میں سلام پھیرتے تھے، اور پہلی رکعت میں کوئی سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو فقہائے حنفیہ نے اس حدیث کو اصل بنایا ہے اور باقی احادیث میں تعویل کی ہیں، وہ اپنے ظاہر کے خلاف ہیں۔ وہ تعویلات کیا کی ہیں، ایک بہت طویل موضوع ہے، اس پر علماء بہت کچھ کہہ چکے ہیں، تو وہ میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اوتر بواحدۃ، 1 رکعت وطر پڑھو، تو اس کا مطلب جو 1 رکعت وطر پڑھو یہ تو اردو میں ترجمہ ہے نا، اس کا مفہوم بہت سے فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اوتر بواحدۃ، 2 رکعت کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بنا دو۔ جب پہلے 2 رکعت اور اس کے بعد 1 رکعت ملاؤ گے تو یہ پچھلی 2 بھی جفت کے بجائے طاق بن جائیں گی، یعنی ایون کے بجائے آڈ بن جائیں گی، تو طاق کہتے ہیں آڈ کو۔ تو یعنی بہت ساری روایتوں میں اس طرح سے تطبیق دی گئی ہے۔ اس کے کیا دلائل ہیں، بہت طویل موضوع ہے، تو میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں، باقی فقہ کو بھی درست سمجھتا ہوں میں کہ فالو تو ایک ہی کو کرنا چاہیے۔ ایک کشتی کا سوار ہو آدمی جو ہے نا، وہ تھالی کا بینگن نہ بنے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے کبھی ادھر لڑک رہا ہے، سب کو صحیح سمجھے۔ سارے اہل سنت والجماعت کے مکاتب فقہ ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، فالو ایک کو کرنا چاہیے۔ تو میں اسی طریقے سے پڑھتا ہوں جیسے جو احناف کا قول ہے، پہلی رکعت، پھر دوسری رکعت، پھر اس کے بعد اتحیات، پھر اتحیات کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد جناب کوئی بھی سورت پڑھی بہتر ہے، سورہ اخلاص پڑھیں جیسے حدیث میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہے، رفع الیدین یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھایا، اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی۔ قنوت میں جو مشہور دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ والی بھی ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ دعا بھی ثابت ہے، اور اس طریقے سے پوری نماز ادا کرتا ہوں میں۔ اور یہ والا طریقہ جو احناف جس طریقے سے پڑھتے ہیں، اتنی بات خوب سمجھیں، یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے وطر پڑھنے پر سب کے نزدیک وطر ادا ہو جائیں گے، اور سب کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی مالکیہ کے نزدیک بھی اس طریقے سے وطر ہو جائے گا، شافعیہ کے نزدیک بھی ہو جائے گا، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی ہو جائے گا، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ہو ہی رہا ہے۔ تو چاروں فقہا، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کا اجماع ہے کہ اس طریقے سے وطر ادا بہرحال ہو جائیں گے۔ باقی طریقوں میں اختلاف ہے، کسی کے ہاں ہو رہا ہے کسی کے ہاں نہیں ہو رہا، تو اس لیے بھی اس میں اچھا اس پر بھی اجماع ہے کہ اس طریقے سے ہو جائے گا، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے وطر پڑھنے کا۔ تو اس لیے اس لحاظ سے بھی اس کو فوکس کرنا چاہیے اس طریقے کو کہ اس پر سب کے نزدیک وطر ادا ہو جائیں گے، اور یہ طریقہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پر سب کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے وطر پڑھنے کا، تو یہ بے غبار ہے۔ شیر نواز صاحب عراق سے، انہوں نے بہت دنوں سے کئی مسائل پوچھے ہوئے ہیں، تو جمع بھی ہو گئے، میں نے کہا چلو آج ان کے سارے مسائل میں نمٹا دیتا ہوں۔ عراق سے شیر نواز صاحب نے مختلف مسائل پوچھے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہاں شواف حضرات بہت زیادہ ہیں، تو کچھ مسلکی اختلاف کی وجہ سے ان کو کچھ پرابلمز ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وطر پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے، مہربانی فرما کے بتا دیجئے، کیونکہ شافعی مسلک میں زیادہ تر لوگ عشاء کے وقت سنتوں کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے دیکھا ان لوگوں کو، مجھے نہیں لگتا کہ وہ سارے تہجد کے وقت میں پڑھتے ہوں گے۔ تو دیکھیں یہ وطر جو ہے یہ واجب ہے، اور امام شافعی کے ہاں بھی واجب کے قریب ہے، سنت موقدہ جو واجب کے قریب، اور امام احمد بن حنبل سے تو یہاں تک مروی ہے کہ جو وطر نہیں پڑھتا اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا اور وہ وطر ہے۔ صحیح حدیث ہے، یہ اللہ سے البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ میں ان کا البانی رحمہ اللہ کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے اہل حدیث حضرات ان کو زیادہ مانتے ہیں۔ تو اور بھی بہت ساری روایات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کی قضا بھی ثابت ہے۔ تو وطر کا حکم عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ ایسے فرض بھی نہیں ہے جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن بہرحال ایسا بھی نہیں ہے کہ عام مستحبات کی طرح اس کو مستحب قرار دیا جائے کہ جس کا دل چاہے پڑھے جس کا دل چاہے چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنی وثنا، مثنا مثنا،
وَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ کہ جب تمہیں خطرہ ہو کہ صبح ہونے والی ہے تو ایک رکعت وطر پڑھو. وطر پڑھنے کا مطلب یہ کہ اوتر کا مطلب جفت، جو 2 رکعتیں تھی ایک کے ذریعے ان کو جو جفت نماز تھی اس کو وطر بنا دو، یعنی طاق بنا دو اس کو. باقی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ 1 رکعت وطر پڑھنی چاہیے، 3 رکعت وطر پڑھنی چاہیے، یہ ابھی اس کا موقع نہیں ہے. آپ نے تو صرف یہ پوچھا ہے کہ لازم ہے یا نہیں، تو لازم ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے سنت مؤکدہ ہونے کے قائل ہیں، لیکن ایسی سنت مؤکدہ جس کو چھوڑنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے. تو اب عراق میں اگر شافعی لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا عمل ہے، تو آپ ایسا نہ کریں، آپ وطر لازمی پڑھیں. باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کی دوسری رکعت میں یہ لوگ دعائے قنوت پڑھتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فجر کی دوسری رکعت میں جب آپ رکوع سے اٹھیں گے قوما کے لیے تو اس میں قنوت پڑھنا واجب ہے. یہ امام شافعی کا موقف ہے. تمام شوافع حضرات کو ہم نے بھی دیکھا اس طرح کرتے ہیں. باقی تینوں ائمہ کے نزدیک یہ لازم نہیں ہے. تو آپ جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو وہ قنوت پڑھیں، آپ خاموش رہیں، بلکہ اس میں دعا میں شرکت میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے. شافعی لوگ زور سے آمین کہتے ہیں، آپ امام کی دعا پہ آہستہ آمین کہہ لیں. تو اس وقت اگر کوئی دعا پڑھ لی جائے تو اس سے نماز فاسد بہرحال نہیں ہوگی. تو آپ جماعت سے نماز ہی پڑھیں، اکیلے نہ پڑھیں. جب اپنی نماز پڑھیں آپ کسی وجہ سے جماعت رہ جائے تو پھر اس میں قنوت نہ پڑھیں، لیکن جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو آپ خاموش کھڑے رہیں. نسیم اکرم، اگر حنفی نے وطر 1 رکعت اور 3 رکعتیں پڑھ لی تو کیا وطر دہرانے ہوں گے؟ جی ہاں، ہمارے نزدیک 1 رکعت وطر جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آتی، اس میں کئی بار بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا یوترو بواحدۃ، 1 رکعت وطر پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب وطر پڑھتے نہیں تھے، 2 رکعت کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بناتے تھے. یوترو کا معنی ایتار کا معنی جفت کو طاق بنانا. یہ ہماری رائے میں اس کا صحیح مطلب ہے. اور اس بارے میں بہت ساری احادیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے. تو جس میں 1 کا تذکرہ ہے اس کی وہ تعویل کی جائے گی جس سے وہ تمام احادیثوں میں تطبیق ہو جائے. محمد سہیل احمد آباد سے پوچھتے ہیں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں وطر میں تو کیا کریں؟ وطر کی نماز میں دعائے قنوت بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا یا دوبارہ دہرانی ہوگی نماز؟ نیز کیا دعائے قنوت کے علاوہ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ وطر میں کوئی بھی دعا پڑھنا واجب ہے، دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. تو اس کا معمول بنا لینا دعائے قنوت چھوڑنے کا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر دعائے قنوت چھوڑ گئی اور اس کی جگہ کوئی دوسری دعا پڑھ لی تو بھی واجب ادا ہو جائے گا. اور اگر کوئی بھی دعا نہیں پڑھی ہے، بھولے سے جان کر اگر دعا چھوڑ دی آپ نے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اور اگر بھولے سے آپ سے دعائے قنوت رہ گئی ہے یا کوئی بھی دعا نہیں پڑھی آپ نے بھولے سے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی. عبید اللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وطر میں کیا پڑھے؟ کوئی بھی دعا پڑھ لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بھی پڑھ سکتے ہیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بھی پڑھ سکتے ہیں. کچھ بھی نہ ہو تو اللہم اغفر لی پڑھ لیں. یہ بھی نہ ہو تو رب اغفر پڑھ لیں، اتنا بھی کافی ہے. قرآن کیا سناتا ہے؟ کہانیاں سناتا ہے، بس قصوں کی کتاب ہے. کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں. موسیٰ نے یہ کہا، فرعون نے یہ کہا، شعیب علیہ السلام